نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الزمر، پارہ نمبر 24۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه، پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اس کو جھٹلا دیا۔ کذب علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھا، یعنی رسول نہ تھا کوئی اور دعویٰ کیا جھوٹا نبوت کا، تو فرمایا کہ وہ تو بڑا ظالم ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ تو یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ کوئی جھوٹا دعویٰ کرے نبوت کا، یا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، یا وہ جھٹلا دے سچ کو۔ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ سچا نبی آ گیا اور اس کو جھٹلا دیا۔ تو فرمایا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اب یہ سوال ہے، تم بتاؤ، جو ایسا ظلم کرے، ایسی ناانصافی کا مظاہرہ کرے، ایسی زیادتی نافرمانی کرے، تو کیا اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا؟ سوال کیا ہے؟ دراصل ایک بات کو موقت کیا جا رہا ہے، ویریفائی کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ کسی بات کو ویریفائی کرنے کے لیے سوال پوچھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ہمارے گھر آ گیا، سامنے بچے آ جاتے ہیں اسکول سے، بہن بھائی آ گئے اسکول سے، ہم پوچھتے ہیں کیا تم آ گئے؟ اس میں کوئی سوال تو نہیں ہے، دراصل ایک بات کی ویریفیکیشن ہے جو ہو رہی ہوتی ہے، اس کی مزید تاکید آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ہاں جہنم ٹھکانہ ہے کافروں کا۔ اس کے مقابلے میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں، وہی تو متقی ہیں۔ جاء بالصدق، لایا سچائی، کون لاتے تھے سچائی؟ رسول، نبی، اور ان کی تصدیق کیا کرتے تھے ان پر ایمان لانے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی لے کر آئے اور سب سے پہلے ان کی تصدیق کی ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ، اور جو بھی ان پر ایمان لے کر آئے اس زمانے میں، جو صحابہ کہلائے، جو آپ سے ملے، اور اس کے بعد آج تک جس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی، دعوت کی تصدیق کی، فرمایا یہی ہیں متقی، قول اور عمل سے اس کا سچا ہونا ثابت کر دیا۔ ان کی جزا ہے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا۔ جو وہ چاہیں گے، اس جو کے اندر آپ دیکھیں کیا کیا ارمان اور کیا کیا خواہشات ہیں جو کہ موجود ہیں۔ سب کچھ، ہر خواہش، ہر چیز تم کو مل جائے گی، جو نفس چاہتا ہے وہ دے دیا جائے گا، اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو مانگو گے وہ بھی دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ پھر اللہ کی مہمان نوازی ہے، وہ تو الگ ہی چیز ہے۔ تو آپ سوچیں نا، ما یشاؤون، اپنی اپنی ذہنی سطح، بچوں کی جنت وہ کیسی ہوگی تصور کریں، یا چھوٹے بچوں کی جنت کیسی ہوگی 6-8 مہینے کے، وہ گلاس توڑ رہے ہوں گے اور اخبار پھاڑ رہے ہوں گے، اور کتنا ان کو مزہ آ رہا ہوگا۔ یہ لطف ہے نا بچے کا اس کے اندر۔ بڑوں کی کیسی ہوگی، عورتوں کی جنت کیسی ہوگی، اور مردوں کی جنت کیسی ہوگی، جس کی جو خواہش۔ دنیا میں چاہے ہم کتنے بھی پیسے والے ہوں یا ہم کتنے بھی خود مختار ہوں، بہرحال بعض دفعہ دوسروں کے لحاظ کی وجہ سے ہم کتنی خواہشات اپنی دبا لیتے ہیں، کم کر لیتے ہیں۔ بعض ناجائز خواہشات تو گناہ کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے انسان، اور بعض جائز خواہشات پوری نہیں کر پاتا اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے کنوینینٹ نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک گھر ہے آپ کا، بیوی کو تیز روشنی پسند ہے، شوہر کو تیز روشنی پسند نہیں، ان میں سے ایک تو اپنی خواہش دبائے گا نا، تبھی تو گزارا ہوگا دنیا کے اندر۔
حالانکہ لائٹ تیز جلانا یا لائٹ کم جلانا نہ کوئی نیکی ہے نہ کوئی گناہ ہے اس کے اندر، لیکن اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. ہم مل جل کر رہ رہے ہیں، معاشرے کا حصہ ہیں، خاندانوں میں ہم رہتے ہیں. اپنی ساری جائز خواہشات بھی انسان پوری نہیں کر سکتا کہ گھر میں باقی لوگوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہوگا یا ان کو اچھا نہ لگے گا. لیکن جنت میں کوئی کسی کی خواہش کے پیچھے اپنی خواہش قربان نہیں کرے گا. ساتھی ہوں گے جنت میں، ساتھ رہیں گے، لیکن سب کی اپنی مرضی، سب کی اپنی خواہش. بعض دفعہ کپلز ہوتے ہیں، اب چلیں بیوی ہے، وہ چاہتی تھوڑا دیر سے سو لوں، ویکینڈ ہے. اب میاں جو ہیں وہ صبح صبح چہکتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں فجر کے بعد. وہ کہتے ہیں فجر کے بعد کسی کو نہیں سونا، نیند آ رہی ہو، آنکھیں ملتے ہوں، لیکن پھریں گے میاں کے ساتھ ادھر سے ادھر. تو وہ بھی ہوتا ہے. حالانکہ سو جانا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ نے فجر پڑھ لی ہے، ذکر کر لیا، تھوڑی سی دیر کو آپ نے چاہا چلو 8-9 بج رہے ہیں، ذرا سی دیر کو میں لیٹ جاؤں. لیکن نہیں، انسان اپنی خواہشات چھوڑ دیتا ہے نا دوسروں کے لیے. لیکن جنت تو وہ ہوگی جہاں کہ ہر خواہش ان کی پوری ہوگی، چھوٹی سی چھوٹی بھی. اور یہ جزا ہے محسنوں کی، جنہوں نے زندگی میں محسن والا رویہ اختیار کیا تھا. جتنا دل کے اندر تقویٰ ہوگا اتنا ہی عمل کے اندر احسان ہوگا. اندر سے متقی، اوپر سے محسن. اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایات پر حد الامکان عمل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور وہ دین کی دعوت دیتے رہتے ہیں، تبلیغ کرتے رہتے ہیں، قول عمل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تصدیق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے. یہ بھی کتنی اچھی آیت ہے. گناہ تو آپ دیکھیں سب سے ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ معصوم کوئی نہیں. غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے. اتنا ہم نے پڑھ لیا، اتنا کچھ ہم کو پتہ چل گیا، لیکن ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب میں گناہوں سے بالکل پاک ہو گئی ہوں، اب تو میں غلطی کرتی ہی نہیں. کوئی کر سکتا ہے ہم میں سے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ بیوقوف بناتا ہے اپنے آپ کو. جان کر بھی پھر بھی کہیں نہ کہیں پاؤں پھسل جاتا ہے انسان کا، خطا ہو جاتی ہے، کبھی زبان پھسل جاتی ہے، کبھی آنکھ پھسل جاتی ہے، کبھی کوئی اور خطا یا کوئی اور گناہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر افسوس ضرور ہونا چاہیے اور اس خطا کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پاؤں پھسل گیا، اب ڈیرا نہیں ڈالنا اس کے اوپر، ڈیرا نہیں لگانا، بلکہ اس دلدل سے فوراً، اس کیچڑ سے، اس گندگی سے فوراً نجات حاصل کرنے کی انسان کو فکر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یہ نہیں فرمائے گا جو متقی ہوتے ہیں اور جو محسن ہوتے ہیں ان سے تو خطا ہوتی ہی نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، ہمارا پرابلم بھی یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے، اگر ہم کسی کو دیکھ لیں کہ یہ شخص کوئی بظاہر اچھا کام کر رہا ہے، ہماری توقعات جو ہیں وہ اس سے وہ ہو جاتی ہیں کہ جو فرشتوں سے ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں یہ نیک آدمی ہے ہماری نظر میں، اب اس سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس سے کوئی خطا نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو متقی یا محسن ہوں گے ان سے کبھی خطا یا غلطی نہ ہوگی. فرمایا ہوگی اللہ کا کرم، اللہ کی عطا، اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ اللہ ان کے بدترین اعمال کو ان کے اعمال نامے سے ساقط ہی کر دے گا، ڈیلیٹ ہی کر دے گا، جو انہوں نے برے برے کام کیے ہوں گے. یہ کرم اس کا. اور کیا ہوگا؟ جو اجر ملے گا وہ بہترین کاموں کے حساب سے ہوگا. تو آپ سوچیں، اپنے اعمال نامے کو ذہن میں لیں. جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ کچھ نظر نہیں آ رہے آپ کو قیامت کے دن. توبہ کر لی تھی نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بچ گئی تھیں، چھوٹی چھوٹی خطائیں غلطیاں تھیں وہ بچ گئی تھیں، وہ بھی سب اللہ نے معاف کر دیں. اور اجر جو ملا، آپ نے کہا کہ میری تو ایسی ٹوٹی پھوٹی نماز ہوتی تھی، میں تو ایسی بس قرآن پڑھتی تھی، اس کا اجر بہترین اعمال کے حساب سے دیا گیا. زندگی میں اگر 5 نمازیں بھی اچھی پڑھی تھیں تو اس کے حساب سے باقی تمام نمازوں کا اجر مل گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا ان لوگوں پر جو فرما برداری کرنا چاہتے ہیں. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے
کہ جو دل ٹھوک کر لائف سٹائل چوائس کے طور پہ نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بہت لینینٹ ہیں. کوئی خاتون ہے، اب اگر ان کا دوپٹہ ہے یا نہیں ہے، یا ان کا گلا کہیں سے کہیں جا رہا ہے، وہ کم کو ہی برا لگتا ہوگا. ہم کہتے ہیں ہاؤ سویٹ، ہمیں اکثر تو یہ فیل ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں او ہاؤ کیوٹ. ہمارے کمنٹس ایسے ہوتے ہیں ان کے بارے میں، ہاؤ ماڈ، یہ کہتے ہیں نا. اور اگر کوئی پردہ کرنے والی عورت کہیں غلطی سے اگر کہیں اس کے 2 بال نظر آ گئے، ہم کہتے ہیں یہ ان کو نہیں بخشے گا اللہ. دیکھا تھا ان کو پارٹی میں 4 بال مجھے نظر آئے تھے ان کے، اپنی آنکھوں سے میں نے خود دیکھا تھا. ان کو ہم نہیں بخشتے. ہم کہتے ہیں وہ فلاں جگہ بیٹھی تھی، میں نے اپنے کانوں سے سنا وہ فلاں کو ایسے کہہ رہی تھی، دیکھو ذرا یہ دین پڑھنے والے، ان کو تھوڑی بخشے گا اللہ. آپ سنتے ہوں گے اپنے معاشرے میں کہتے ہیں ملاؤں کو تو اللہ نہیں بخشے گا. اس میں حدیث آتی ہے کہ ایک گناہ گار تھا، ایک انتہائی نیک انسان تھا. نیک سے مراد جو نیکیاں کرتا تھا، گناہ گار سے مراد جو گناہ کرتا تھا. اس گناہ گار نے اس نیک انسان سے کہا کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، میں نے اتنا گناہ کیا ہے کہ اللہ مجھے بخشے گا. تو اس شخص نے کہا، نیک انسان نے، کہ نہیں اللہ نہیں بخشے گا تم کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں کے اعمال نامے صاف کر دو. تو کیا ہوا؟ نیکی کرنے والے کی نیکیاں ختم، گناہ کرنے والے کے گناہ ختم. تو یہاں تو الٹا معاملہ ہے. جو نیکیاں کر رہے ہیں، کبھی اگر چھوٹی موٹی غلطی ان سے ہو جاتی ہے تو فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ اللہ نہیں بخشے گا ان کو. جو ایسی باتیں کرتا ہے وہ سوچ لے اپنے اعمال نامہ کے بارے میں کہ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. تو ہمارا تو معاملہ بالکل اپوزٹ ہے. اللہ نے تو کچھ اور ہی فرمایا ہے. اللہ ان کو بخشے گا جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اوکیشنلی ان سے خطا ہو جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ ان کو بخشے گا کہ جو اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں، اوکیشنلی کبھی کوئی اچھا کام ان سے ہو جاتا ہے تو اللہ ان کو تو ضرور بخشے گا. یہ جو ہر وقت نیکیاں کرتے ہیں اور کبھی کبھی ان سے غلطی ہوتی ہے، ان کو تو اللہ کبھی نہیں بخشے گا. اتنے سخت ہیں، اتنے ریجڈ، اتنے بٹر ہیں ہم نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ. تو ہمیں لوگوں کا فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں. جو اللہ نے فتویٰ دے دیا ہے بس ہم اس پر اپنے دل کو ٹھوک لیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ ان کے بڑے بڑے گناہ جو ان سے خطا ہوئے تھے، اب بڑے بڑے گناہ سے نعوذ باللہ یا کبیرہ گناہ کی بات نہیں کی جا رہی. مراد ہے اسوأ الذی عملوا. انتہائی نیک انسان ہوگا، اسے کیا ہوگا کہ کتنا گناہ ہوگا، گرتے گرتے بھی کتنا گرے گا. یہی ہوگا نا کہ کبھی غیبت نہیں کرتا، 6 مہینے میں ایک دفعہ کہیں زبان پھسل گئی 1 منٹ کے لیے، یہی ہوگا نا. اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، کبھی نظر کی خیانت ہو گئی. ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، کبھی کبھار قضا ہو گئی، یہی ہوگا نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا، اور جو بہترین اس کے اعمال تھے، وہ جو اعمال کرتے رہتے تھے، اس کے حساب سے ان کو بدلہ دیا جائے گا. اب پوچھا گیا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ یہ ہم ذرا پوچھیں، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ کون ہے دنیا میں جو کہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے یا ہر جگہ ساتھ ہوتا ہے؟ کون ہے ہمارے لیے جو کہے کہ فلاں کا ساتھ میرے لیے کافی ہے؟ ساتھ سو رہے ہوتے ہیں میاں اور بیوی، شوہر کو نہیں پتا ہوتا بیوی پر کیا اس کے دل پہ قیامت گزر رہی ہے، کس چیز نے دکھ پہنچایا ہے، وہ کیوں غمگین ہے، یہ کس بات پہ خوش ہے. ساتھ لیٹا ہے نہیں پتا. ماں جس نے کہ پیدا کیا بچے کو، ماں نہیں جانتی کہ میرے بچے کا کیا حال ہے اس وقت. کوئی دنیا میں دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، نہ رہ سکتا ہے. اور کوئی ایسا نہیں کہ جو 24 گھنٹے کی ہماری کیفیات کو جانتا ہو. لیکن ایک ہے، ایک ہوا معکم اینما کنتم، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. وہ ہے تمہارے ساتھ جہاں کہیں تم ہوتے ہو. ہم تو اس کی جگہ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اس کی جگلر سے زیادہ قریب ہیں. اور یہ اللہ ہے، سب جانتا ہے کب دل کی دھڑکن تیز ہوئی، کب دل بچا، کب تکلیف ہوئی، کب خوشی ہوئی، کیا سوچا، کیوں مسکرائے، کیوں اداس ہوئے، سب جانتا ہے. اللہ کرے ساری کیفیت اللہ کے لیے ہو جائیں ایک بندے ہونے کے طور پہ. تو الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ کافی نہیں ہو جائے گا اپنے بندے کو؟
کافی ہے اللہ. دہرائیں اس آیت کو بار بار اپنے ذہن کے اندر، پکائیں اس کو، دہرائیں کہ کیا اللہ کافی نہیں؟ اگر تم اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہو، کیا اللہ تم کو بچانے پر قادر نہیں؟ اگر لوگ تم سے چھین رہے ہیں، کیا اللہ دینے پر قادر نہیں؟ اگر لوگ تم کو رلاتے ہیں، کیا اللہ ہنسانے پر قادر نہیں؟ اور لوگ کیا رلا سکتے ہیں، لوگ کیا چھین سکتے ہیں؟ صرف اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے اجازت دی ہے ان کو. جتنا تمہارے لیے بہتر ہوگا اتنا ہی رلائیں گے تمہیں. جتنا تمہارے لیے بہتر ہوگا اتنا ہی چھین سکیں گے اللہ کی اجازت سے. کچھ اختیار نہیں ان کو خود. بات کیا ہے؟ تم اللہ کے بندے بنو، عبدہ، اس کے بندے بنو. نعم العبد بننے کی تم کوشش کرو، پھر دیکھو تم کو اللہ کیسے کافی ہو جاتا ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں. کتنی صحیح بات ہے. جیسے کہ آتا ہے قرآن میں، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً، کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس سے بھی زیادہ. یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں، آیت نمبر 77 میں. جتنا لوگوں سے آپ ڈریں گے، لوگ اتنا آپ کو ڈرائیں گے، اتنا ڈرائیں گے. ایک دفعہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں آپ سے نہیں ڈرتی. ادب کرنا اور چیز ہے، ڈرنا اور چیز ہے. ادب ضرور کیجئے، لحاظ ضرور کیجئے سب کا، سب کو ان کے حقوق ضرور دے دیجئے، لیکن ڈر، اور ایسا ڈر کہ جو اللہ کے ڈر سے بے خوف کر دے، یہ مناسب نہیں. کسی نے کہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. اور دیکھیں یہ باتیں تو انسان کو سننی ہوتی ہیں نا، جو حق کی راہ پہ چلتے ہیں. جب انبیاء نے باتیں سنی تو ہم کون سے ایسے ہیں کہ ہم کو باتیں نہیں سننی پڑیں گی؟ کتنی دفعہ ہم قرآن میں پڑھ آئے ہیں کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجیے ان باتوں پر جو یہ کرتے ہیں. تو جو بھی حق کے راستے پر چلا اس نے کڑوی کسیلی سنی، لیکن ہر چیز کی کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے یہ سوچ کر کہ میرا رب تو مجھ سے راضی ہے، اللہ تو میرا ہے. کیا غم ہے جو ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے. اللہ کرے کہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے ہم سب کو، کہ بس ایک اللہ اگر میرا ہو گیا، میں اللہ کی بندی بن گئی، بس الحمدللہ، اور کیا چاہیے. اور وہ تو اللہ جانے کس کس سے ڈراتے ہیں لوگ، اندیشے اور وسوسے اور خوف دلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے سورہ یونس میں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے دوست، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نہ ان پر خوف ہوتا ہے، نہ وہ کسی حزن کا شکار ہوتے ہیں. وہ نہیں ڈرتے. یہ تو شیطان اپنے چیلے چانٹے چھوڑتا ہے کہ جو دلوں کے اندر وسوسے اور مختلف قسم کے فوبیاز اور فیئرز پیدا کرتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں. اور اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جو خود چاہتا ہے گمراہ ہونا، جس کو جہاد بھاری لگتا ہے، قربانی مشکل لگتی ہے، جس کو ہجرت ناممکن لگتی ہے. تو ٹھیک ہے، انرشیا ہے، اگر اس طرح سے لیتھارجی ہے، ہلنا مشکل ہے، اٹھنا مشکل ہے، بدلنا مشکل ہے، تو رہو، بیٹھے رہو اسی حال میں، رہو جس طرح رہتے ہو تم. ہا ہونا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. آج کچھ مسلمان سمجھتے ہیں کہ جو جہاد، قربانی، ہجرت کرنی تھی وہ بس کر لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے، ہم سب کے حصے کی بھی کر لی. اور ہم کیا ہیں؟ ہا ہونا قاعدون، ہم تو ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، اس لیے کہ ہم تو ہیں جنتی. جو دوزخ میں جانے کا اندیشہ رکھتا ہے وہ کرے جہاد اور قربانی اور ہجرت. ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے رسول کی امت ہیں. تو یہ اگر سوچ لیا تو بس ٹھیک ہے. پھر تم نے گمراہی کو پسند کر لیا. دراصل تو اللہ نہیں ہدایت دیتا ایسے کاہلوں کو. جاہل بھی ہوں اور اوپر سے کاہل بھی ہوں تو پھر کہاں سے ہدایت ملے گی؟ اور ہدایت جو ہے وہ اس قدر خوفناک لگتی ہے، وہ لگتا ہے کوئی خوفناک جانور ہے جیسے. اور گمراہی اتنی پیاری، اتنی اپنی جانی پہچانی فیملیئر لگتی ہے. تو ٹھیک ہے، تو پہلے تو انسان کا اپنا دل ٹیڑھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ صف میں، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَكُمْ،
جب وہ ٹیڑھے ہو گئے ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے، انہیں خود ٹیڑھ پسند تھا، خود گمراہی پسند تھی۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جیسے وہ ہدایت دے دے اس کو بھٹکانے والا کوئی نہیں۔ جس نے اللہ کی رسی کو تھام لیا، جس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اللہ مجھ کو ہدایت چاہیے، تو اللہ اس کو پھر زبردستی کبھی نہیں بھٹکائے گا۔ یہ تو بڑا ظلم ہے کہ کوئی اللہ کے در سے لپٹ لپٹ کے دعائیں مانگتا ہے، سجدے میں گر گر کے ہدایت مانگتا ہے، اور اللہ اس کو ٹھکرا دے، کہے کہ نہیں بس میں نے فیصلہ کر لیا تمہیں گمراہ کرنے کا۔ ہم کسی ایک عام انسان سے بھی، اچھے انسان سے بھی یہ چیز کی توقع نہیں رکھ سکتے کہ کوئی اس کے پاس ہدایت مانگنے آئے اور وہ اس کو بھٹکا دے، گمراہ کر دے۔ تو اللہ کی شایان شان کیسے ہو سکتی ہے یہ بات کہ کسی نے ارادہ کیا ہدایت کا اور اللہ اس کو بھٹکائے؟ ناممکن ہے۔ بالکل اسی طرح جو بھٹکنا ہی چاہتا ہے تو اللہ زبردستی کیوں ہدایت دے؟ تو یہ تو ہمارا اپنا ارادہ ہے جو کہ فیصلہ کرے گا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ پھر یہ سوال پوچھا گیا، بتاؤ کہ اللہ زبردست نہیں ہے، کہ اللہ انتقام لینے والا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی شان غفاری پر دھوکہ کھاتے رہو کہ نکتہ نواز ہے، بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ شاید اللہ مجھے بخشے، پہلے یہ خیال آتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ ہاں بخش ہی دیا، کمپلیسنسی۔ پھر کہتا ہے، سوچتا ہے انسان بخشنا ہی چاہیے۔ یہ اس طرح گریجول پروگریشن ہوتا ہے، اس طرح ارتقاء ہوتا ہے امنیہ کا، امانی، جھوٹی آرزوؤں کا۔ پہلے وہ صرف آرزو ہوتی ہے کہ کاش کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے۔ پھر وہ سوچتے ہیں ہاں بس اب بخش دیا اللہ نے مجھے۔ اور جب یہ خیال آتا ہے کہ میں تو بخشایا ہوں، تو پھر تو نیکی کرنے کی زحمت کیوں کوئی اٹھائے، کیوں نہ گناہوں کے اندر مزے کرے۔ اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ اللہ کو بخشنا ہی چاہیے، یہ تو میرا حق ہے کہ اللہ مجھے بخشے۔ تو بجائے کہ مستحق بننے کی کوشش کریں اللہ کی بخشش کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے کہ اللہ مجھے بخشے۔ آگے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان لوگوں سے اگر تم پوچھو زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے اللہ نے۔ یعنی بات پھر وہی ہے کہ کریٹر گاڈ، خالق اللہ، یہ تو مشرکوں نے بھی ہمیشہ مانا۔ مسئلہ کیا ہوا، جب اللہ کی ملکیت اللہ کے اختیار میں دوسروں کو لا کر شامل کیا تو شرک شروع ہو گیا۔ تو ان کی غلط فہمی دور کی جا رہی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ خالق اللہ ہے اور مالک کچھ اور بھی ہیں، نہیں، جو خالق ہے وہی مالک ہے۔ قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ سوال پوچھا گیا، جواب اس کا کیا ہے؟ نہیں، کوئی ہستی، کسی مخلوق کا اتنا اختیار نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ کل توکل اللہ کے اوپر، کل بھروسہ اللہ کے اوپر، اللہ کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے دراصل توحید۔ کوئی کسی مشکل کو دور نہیں کر سکتا اگر اللہ تکلیف پہنچانا چاہے، قسمت میں لکھ دی ہے، اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے، ساری دنیا کی مخلوق، تمام جن، انس، رسول، ولی اللہ مل کر نہیں ٹال سکتے، تمام فرشتے بھی مل جائیں تو وہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، اور اللہ کسی رحمت کا ارادہ اگر کر لے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو فرمایا قل، کہہ دے، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے میرے لیے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔
اللہ پر بھروسہ، بس اللہ پر بھروسہ کرو، اور کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا، اسباب پر بھی بھروسہ نہیں۔ ہاں، اللہ نے دنیا جو بنائی ہے، اسباب کی دنیا بنائی ہے، تم ویز اینڈ مینز کو، اسباب کو، ذرائع کو استعمال کرو، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں۔ اللہ نے دولت دی ہے، یا اللہ نے مثال کے طور پہ ہوا یا پانی، پیاس بجھانے کا سبب کیا ہے؟ پانی، تو تم پانی استعمال کرو اپنی پیاس بجھانے کے لیے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ پانی کے اندر کوئی اختیار ہے کہ تمہاری پیاس بجھا دے۔ تاثیر اللہ کے پاس ہے، اللہ چاہے گا تو پیاس بجھے گی پانی سے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں بجھے گی۔ کچھ بیماریوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ مریض پانی پیے جاتا ہے، پیاس نہیں بجھتی اس کی، تو یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح ہوا ہے، آکسیجن ہے، ہاں ہمارے سانس لینے کے لیے ضروری ہے، ہم کو استعمال کرنی ہے آکسیجن۔ یہ تو حماقت ہوگی کہ انسان پانی نہ پیے اور کہے کہ میری پیاس خود ہی بجھ جائے، یا وہ آکسیجن کے بغیر چاہے کہ مجھ کو سانس آ جائے۔ نہیں، استعمال کرو، یہ ذرائع ہیں، لیکن زندگی آکسیجن سے نہیں ہے، اللہ دیتا ہے۔ بھروسہ اللہ پر، بھروسہ اسباب پر نہیں۔ بس یہی فرق ہے توحید اور شرک کا، بس اتنا سمجھ لیں، اتنا بال برابر فرق ہے توحید اور شرک کا۔ توحید کیا ہے؟ اسباب استعمال کیے، توکل اللہ پر۔ شرک کیا ہے؟ اسباب استعمال کیے، توکل اسباب کے اوپر۔ بس یہی تو فرق ہے۔ آگے فرمایا، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ ان سے صاف کہہ دیجئے، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے بھروسے، اللہ کے توکل پر کھلا چیلنج دے دیا گیا مکے والوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کہ ٹھیک ہے جو تمہیں کرنا ہے تم کرو۔ اب بتائیں، جب یہ صورت نازل ہوئی سورہ زمر مکے میں، تو مسلمان زیادہ تھے یا کافر زیادہ تھے؟ میجورٹی میں کون تھا؟ کیا کافروں کے پاس کوئی دلیل تھی اپنے شرک کی؟ کوئی لاجک تھا ان کے پاس؟ تھا نا، لاجک تو دیتے تھے، وہ لاجک تو تھا، سب کچھ تھا۔ تو یہاں جو بات ہم کو سیکھنی ہے وہ یہ کہ ہم اکثریت کے دباؤ میں نہ آئیں اور باطل دلائل سے مروب نہ ہوں۔ تعداد کو مت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ رسولوں کے قصوں میں یہ بات ہم نے دیکھ لی، اکثر ہلاک کیے گئے، کم بچائے گئے، یا الٹا ہوا بتائیے، اکثر بچائے گئے اور کم ہلاک ہوئے، یا زیادہ ہلاک ہوئے اور کم بچائے گئے؟ تو زیادہ کیوں ہلاک ہوئے؟ اس لیے کہ زیادہ گمراہ تھے۔ تو گمراہی تو ہمیشہ زیادہ رہی، وہ تو آپ کو بہت کم پاکٹس ملیں گے تاریخ میں ایسے کہ جب ہدایت جو ہے وہ نارم بن گئی تھی، معمول بن گئی تھی لوگوں کا۔ بہت کم آپ کو ایسے پاکٹس ملیں گے۔ اکثر تو دنیا کا حال یہ رہا کہ لوگوں نے گمراہی کو اپنے لیے بائی چوائس پسند کیا اور ہدایت کو انہوں نے پسند نہ کیا۔ تو ان یوزول حالات، ایکسٹرا آرڈینری، غیر معمولی حالت تو وہ ہوتی ہے کہ زیادہ لوگ ہدایت پر ہوں اور کم گمراہی پر۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا الحمدللہ، اور آپ کے بعد آ کے مبارک صحابہ نے۔ زیادہ تر تو یہ رہا کہ اکثر لوگ گمراہی پر رہے اور بہت کم ہدایت پر رہے۔ تو آج ہمارے خیال میں کیا معاملہ ہے بتائیے؟ زیادہ لوگ گمراہی پر ہیں یا زیادہ لوگ ہدایت پر ہیں؟ زیادہ لوگ ہدایت پر ہیں؟ نہیں، گمراہی پر ہیں۔ تو ہم میجورٹی میں ہونا چاہیں گے کہ مائنورٹی میں اس وقت؟ تو مائنورٹی کو آپ بیج بنا لیجئے اپنا فخر کے ساتھ کہ ٹھیک ہے ہم ہیں مائنورٹی میں، وی آر اسپیشل، سمجھ لیں بس، ٹھیک ہے۔ تسلی تو دینی ہے نا اپنے آپ کو، تو کیا کریں، ایسے ہی تسلی دے لیں، ہاں وی آر ڈفرینٹ کہہ دیں، بس ہم ڈفرینٹ ہیں۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ فسوف تعلمون، اس میں بڑا غضب ہے، بڑی دھمکی، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا، رو گے پچھتاؤ گے قیامت کے دن کہ ہم نے کاش کی گمراہی کو اپنے لیے پسند نہ کیا ہوتا۔ تو محنت کرنا میرا کام،
ایگزرٹنگ مائی سیلف ٹو دی اٹموسٹ، یہ میرا کام، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ توکل کا مطلب کاہلی اور سستی ہرگز نہیں کہ تم سست ہو کر بیٹھ جاؤ، کاہل ہو کر بیٹھ جاؤ کہ بس اللہ ہی چاہے گا تو سب ٹھیک ہوں گے، نہیں، تمہیں اپنا کام کرنا ہے، تم لگے رہو، تم مایوس مت ہونا،